شرح الصدور کی قسط نمبر 38 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے زیارت قبور اور مردوں کا زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کا بیان۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو مردہ اس کے اٹھ جانے تک اس سے انسیت حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی جان پہچان والے کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو مردہ اس کے اسلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے، اور اگر کسی انجان قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرے تو مردہ صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور سلام کرے تو مردہ بھی اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی دنیا میں جان پہچان رکھنے والے کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرے تو وہ مردہ بھی اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ قبرستان کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو رزین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے راستے میں قبرستان آتا ہے، کیا کوئی ایسا کلام ہے جو وہاں سے گزرتے ہوئے میں کر سکوں؟ ارشاد فرمایا، یوں کہو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین، انتم لنا سلف ونحن لکم تابع وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یعنی اے قبر والے مسلمانوں مومنوں، تم پر سلام ہو، تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو رزین رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ سنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں سنتے ہیں، مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے ابو رزین، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ ان کی تعداد کے برابر فرشتے تمہیں جواب دیں؟ آپ کا یہ فرمانا کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جسے انسان اور جنات سن سکیں، ورنہ وہ جواب تو دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں حجرہ مطہرہ میں زیارت کے لیے جاتی تو نقاب و حجاب کا لحاظ نہ کرتی اور دل میں کہتی کہ وہاں میرے والد اور میرے شوہر ہی تو ہیں، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تو ان سے حیا کی وجہ سے سر تاپا پردہ کر کے جانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کی قبروں پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ عز و جل کے ہاں زندہ ہو۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا، ان کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں اسلام کرے گا یہ اس کے اسلام کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کا محبوب شخص اس کی زیارت کو جائے تو میت اپنی قبر میں اس سے انسیت حاصل کرتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک مردے روز جمعہ اور اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات اور ایک دن بعد یعنی ہفتہ کو اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر پر جائے تو مردہ اس کے آنے کو جان لیتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا، جمعہ کی عظمت و فضیلت کی وجہ سے۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق قبر میں روح کا جسم کی طرف لوٹنا تمام مردوں کے لیے ثابت ہے، چاہے جائقہ شہدائے کرام کی ان کی شان اور دوسروں سے عرف والا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ روح جسم میں مستقر رہتی ہے یا نہیں، اور جسم کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی مثل روح کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر۔
اور وہ جہاں اللہ عز و جل چاہے رہتی ہیں، کیونکہ زندگی کی روح کے ساتھ دائمی وابستگی ایک امر عادی ہے، عقلی نہیں، جبکہ یہ معاملہ کہ جسم کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی مثل روح کے ساتھ ہوتی ہے، اسے عقل جائز قرار دیتی ہے۔ پس اگر اس پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اسی بات کو علماء کی جماعت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اپنے مزار میں نماز پڑھنا بھی اسی کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے جسم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی شب معراج دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی اس پر شاہد ہیں، اور یہ تمام جسم کی صفات ہیں، لیکن ان تمام واقعات سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حقیقی زندگی کے ساتھ اجسام کا وہی تعلق ہو جو دنیا میں تھا، کہ کھانے پینے وغیرہ کی حاجت ہوتی تھی، بلکہ ان کے لیے ایک الگ حکم اور جہاں تک بات ہے سننے اور جاننے وغیرہ اور ادراکات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بعد وصال حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر فوت ہونے والوں کے لیے ثابت ہیں۔ بعضوں نے تو حیات شہداء میں اختلاف کیا کہ آیا وہ صرف روح کے لیے ہے یا روح اور جسم دونوں کے لیے ہے۔ اس طرح کی دونوں صورتوں میں جسم میں بھی سلامت رہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ قبض ہونے کے بعد واپس لوٹا دی گئی ہیں، اور وہ بھی شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے ہاں زندہ ہیں۔ روحوں کی اقسام۔ ابن قیم نے ارواح کی باہمی ملاقات کے مسئلہ کے متعلق کہا کہ روحوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو انعام میں ہے اور دوسری وہ جو عذاب میں ہے۔ عذاب میں مبتلا روحیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور ملاقات کرنے سے روک دی گئی ہیں، جبکہ انعام یافتہ روحیں ارواح آزاد ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتی، ملاقات کرتی اور آپس میں دنیاوی معاملات اور اہل دنیا کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ بس ہر روح اپنے ہم مثل عمل کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ ساتھ عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم محشر میں قائم رہے گا، اور آدمی ان تینوں زمانوں میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ آگے فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ یعنی اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت شیزلہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، اگر اس آیت طیبہ کے پیش نظر یہ سوال کیا جائے کہ وہ مردہ ہوتے ہوئے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے ممکن ہے اللہ عز و جل نے انہیں ان کی قبروں میں زندہ کر دیا ہو، اور روحیں ان کے جسام کے کسی خاص حصے میں رہتے ہوئے بدن پر ہونے والے لذات کو محسوس کر لیتی ہوں، جیسا کہ دنیا میں زندہ شخص کا تمام بدن کی کسی خاص حصے پر اثر انداز ہونے والی گرمی یا سردی کو محسوس کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان شہداء کے جسام قبروں میں خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے جوڑ الگ ہوں گے، پس وہ اپنی قبروں میں زندہ ہی کی طرح ہیں۔ حضرت ابو حیان رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں مذکور حیات میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں شہداء کی روحوں کی بقا مراد ہے، نہ کہ جسام کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسام خراب ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں شہید روح و جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اور ہمارا ان کی زندگی کو نہ سمجھنا اس معاملہ میں کسی عیب کا باعث نہیں۔ وہ اگرچہ ہمیں مردہ نظر آتے ہیں مگر ہوتے زندہ ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔